ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب آپ کو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ ایمان بہت سی شاخیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ انسان کا ایمان کامل ہے، انسان کا ایمان کس درجے کا ہے؟ تو اعلیٰ ترین درجہ کیا ایمان کا کہ یہ انسان لا الہ الا اللہ کرے۔ جب انسان نے کلمہ طیبہ پڑھا اب یہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ تو آسان ہے نا، یہ تو ہر بندہ جو بھی ایمان لاتا ہے مومن ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اسے یقین رکھنا چاہیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور ایمان کی ادنا درجے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اذیت اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستے میں ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، میں اس کو ہٹا دوں۔ کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے تکلیف دہ، کوئی کانٹے پڑے ہوئے یا کوئی اور چیز، کوئی خالی ڈبہ پڑا ہوا ہے کہ ہم اس کو ہٹا دیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے جس کے بارے میں ابھی اور احادیث آ رہی ہیں، پھر اس پر پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ایک اور مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام سے رنج اور قلق ہو تو تم مومن ہو۔ یہ بھی اب ایسی ایمان کی نشانی ہے، ہر بندہ تھرمامیٹر کی طرح بالکل اپنے ایمان کا تجزیہ کر سکتا ہے، میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے کیے ہوئے کام سے، اچھے عمل سے خوشی ہو کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، ماں باپ کا کہنا مانا ہے، کسی کی مدد کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، آپ کو کسی عمل سے، اچھے عمل سے خوشی ہو نا، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ برے کام سے اگر رنج اور قلق، دل میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جائے، نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ کسی کو برا کہہ دیا، پھر فوراً خیال آیا نہیں نہیں یہ تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بد زبانی ہو گئی، نہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کی چیز اٹھا لی، پھر بعد میں ایک دم خیال آیا نہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی غیبت کر دی، پھر بعد میں فوراً خیال آیا نہ یہ تو نہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھ سے غیبت ہو گئی اس کی۔ تو انسان کو برے کام سے غم ہونا تو ایسی صورت میں یہ ایمان کی نشانی ہے، پھر یہ بندہ توبہ اور استغفار بھی کر لے گا۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ اس کا محدثین نے ایک معنی کیا کہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک معنی یہ کیا کہ حیا یہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اور فرمایا بے حیائی اور فحش کلامی اور سختی یہ فطرت سے پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ بے حیائی اور فحش کلامی
یہ درستی فطرت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ معلوم ہوا یہ ہمیں حیا اور ایمان اور بے حیائی اور ایمان میں کمزوری، اس کا تعلق سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ حیا کی تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم ویسے حیا کا ترجمہ کرتے ہیں شرم، ٹھیک ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض آسان سے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کا معنی بیان کرنا چاہیں، مفہوم بیان کرنا چاہیں، تو شاید ہم اس کے بارے میں آگاہ نہ ہو سکیں۔ چنانچہ مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے حیا کی تعریف بتائی کہ حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو انقباض، ایک بندش، ایک رکاوٹ آتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، آسان سی مثال۔ ایک شخص جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو، وہ کبھی کسی دفتر میں اس کی پوسٹنگ ہو جائے تو کوئی بندہ آئے اس کے پاس، نئی نئی پوسٹنگ ہوئی، کوئی بندہ اس کے پاس آ گیا اور آ کر کہا کہ یہ کام کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 3 دن 1 ہفتے کے بعد آئے، ہو جائے گا۔ وہ کہنے کا نہیں، مجھے جلدی چاہیے اور آپ مجھ سے پیسے لے لیں جتنے چاہتے ہیں۔ اب یہ بندہ چونکہ نیا نیا آیا ہے، اچھا آدمی ہے، اب یہ کہتا نہیں میں رشوت بالکل نہیں لیتا، بڑا گھبرائے گا۔ لیکن کچھ سال وہاں رہنے کے بعد وہاں کے ماحول میں وہ رنگ گیا اور رشوت لینی شروع کر دی، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہی بندہ 1 2 سال بعد اس کے پاس کام کے لیے آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں، ذرا جلدی کر دیں۔ تو یہ آگے سے خود کہتا ہے کہ باقی دفتر کے بندوں کے سامنے بیٹھ کے کہ جناب پیسے دیں گے تو کام ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے اس کے اندر حیا تھی، اب اس کے اندر حیا نہیں رہی۔ پہلے اس کے اندر انقباض تھا، ایک رکاوٹ تھی دل کے اندر۔ اس طرح ہم تمام جتنی بھی برائیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سب کے بارے میں ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حیا، اور یہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان اللہ پر ایمان رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس رکاوٹ کو حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا، یہ شرم یعنی گناہوں سے، یہ ایک انسان کے اندر جب پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور جب حیا اٹھ جائے، حیا نہ رہے، یعنی دل کے اندر گناہ کو گناہ سمجھنے کی بات نہ رہے، تو پھر اس میں سے ایمان رخصت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بحقی میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر ایک چیز اٹھتی ہے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت، اس میں یہ مضمون ہے کہ جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کے اندر حیا نہ رہے، یعنی وہ جو رکاوٹ ہے دل کے اندر غلط کام کے بارے میں وہ نہ رہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان، اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسی بقدر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ یعنی کیا مطلب، جب دل میں رکاوٹ نہیں ہے اس برے کام کے بارے میں تو پھر انسان اس کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد کے اندر بھی، بچوں اور بچیوں کے اندر بھی حیا پیدا کی جائے۔ حیا کا معنی کہ ان کے دلوں کے اندر برے کام کے بارے میں برائی اور رکاوٹ پیدا کی جائے، اور یہ مستقل ایک عمل ہے، کافی طویل عرصہ چلتا رہتا ہے، پھر انسان کا مزاج بنتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، تب انسان کے اندر حیا کامل ہوتی ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ آج ایمانیات سے متعلق سبق تھا، اور اب ہم اپنے دوسرے شعبے کو شروع کرتے ہیں جو دین اسلام کا دوسرا شعبہ ہے، عبادات۔ اس میں ہم نے طہارت کے بارے میں پڑھا،
اور کہ انسان کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آج ہم اسی سلسلے میں انسان جب پاکیزگی حاصل کرتا ہے عام زندگی کے اندر تو اس میں پہلے بیت الخلاء میں جا کر قضائے حاجت کرتا ہے، بول و براز پیشاب سے فارغ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وضو وغیرہ کرتا ہے یا غسل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیت الخلاء کے بارے میں اور اس کے آداب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے تھے تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے، اور جب باہر نکلتے تھے تو دایاں قدم پہلے باہر رکھتے تھے۔ دیکھیے، اچھے کام کے لیے دائیں طرف پہلے، جیسے مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں قدم، لیکن جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے بایاں قدم، اور پھر جب باہر نکلیں تو پہلے دایاں قدم رکھ لیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب بیت الخلاء میں جانے لگیں، ابھی دروازے سے باہر ہوں، تو پھر آپ نے دعا بھی پڑھنی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں خبث با کے اوپر پیش بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور با کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، خبث بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خبائث کے سے پہلے خبث با کے پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرح روایات میں موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے جنات سے اور بری مؤنث جنات سے۔ یہ محدثین نے لکھا کہ یہ کیوں دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے کہ جو گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں شیاطین اپنا عمل دخل زیادہ رکھتے ہیں، اور یہ انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کر سکے گا، استغفار بھی نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکے گا۔ تو یہ انسان پہلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام مذکر جنات سے اور مؤنث برے جنات سے۔ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تھے تو پہلے دایاں قدم باہر رکھتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے باہر نکلنے کے بعد۔ ایک دعا تو مختصر سے الفاظ ہیں جو جامع ترمذی میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد یہ فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے، غفرانک غفرانک، بس اتنا سا لفظ۔ اصل میں یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مفعول ہے، اس کا فعل فاعل محذوف ہے۔ اصل میں غفرانک سے ایک دم بات سمجھ میں نہیں آتی نا، کیونکہ جملہ پورا نہیں ہوا، تو اصل میں یہ عبارت ہے اغفر غفرانک، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اور صرف غفرانک کا معنی یہی ترجمہ کریں گے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے۔ اور ایک اور دعا جو مشہور ہے اور عام مسنون کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں دعا لکھی ہوتی ہے، وہ دعا سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور وہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اذھب عنی الاذی، جس نے ہم سے ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ یہ پیشاب، یہ انسان کے اندر براز، یہ سب انسان کے اندر رہ جائے تو کتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں، لیکن جب انسان بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ دعا بھی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ اب آج کل چونکہ گھروں کے اندر وہیں باتھ روم کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہیں بیسن لگا ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، اور وہیں جو ہے وہ پاٹ ہوتا ہے یا WC ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر انسان فارغ ہوتا ہے،
تو وہ چونکہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بہت سے لوگ نا دعاؤں کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم داخل ہونے سے پہلے تو دعا پڑھ لیں، لیکن بعد کی دعا ہم نے وہیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ اٹیچ بات ہو تو ایسی صورت میں آپ دل میں پھر پڑھ لیجیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چند سیکنڈ کے لیے باہر نکلیں، باہر قدم رکھ کر دعا پڑھ کر پھر آپ اندر آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوشش ہو کہ جہاں اٹیچ بات ہے وہاں زبان سے نہ پڑھیں، کیونکہ وہی بیت الخلاء ہے، وہی وضو کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے کچھ آداب بھی بتائے، اور ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو جوتا پہن کر جاتے تھے اور اپنے سر کو ڈھانپ لیتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ اگر نہ انسان ایسا کرے تو اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جوتا پہن کر جائے، یہ پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور دوسرا ادب کہ سر کو ڈھانپ لیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں پانی سے بھی استنجا فرماتے تھے اور مٹی کے ڈھیلوں سے بھی استنجا کرتے تھے۔ اب مٹی کے ڈھیلے نہیں ہوتے عام طور پر حالات میں، شہری علاقوں میں، دیہات میں تو اب بھی دستیاب ہے، لیکن اب اس کی جگہ ٹیشو پیپر آ گیا۔ تو کیا ٹیشو پیپر سے استنجا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس پانی موجود ہے، آپ صرف پانی سے استنجا کر لیجئے، اور اگر جو ہے وہ ٹیشو پیپر ہے تو ایسی صورت میں آپ ٹیشو پیپر سے نجاست خشک کر لیں۔ پیشاب کا ہو تو ایسی صورت میں پیشاب کے قطرے مکمل طور پر ٹیشو پیپر میں جذب ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے، آپ پانی نہ استعمال کریں، جائز ہے۔ بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ پیشاب کے قطرے آنے مکمل بند ہو جائیں اور اچھی طرح ٹیشو پیپر سے صفائی ہو جائے۔ پانی نہ استعمال کریں تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ صرف پانی استعمال کریں اور نجاست دور ہو جائے، بالکل ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے سنا ہے کہ کاغذ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کاغذ لکھنے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ادب یہ ہے، تو کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، تو ٹیشو پیپر بھی تو کاغذ ہوتا ہے۔ تو اس کا پھر علماء اور مفتیان کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ جو لکھنے کے کام کا کاغذ ہوتا ہے نا، جو لکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، ٹیشو پیپر اور ہوتا ہے۔ ٹیشو پیپر کو پیپر تو کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہی استنجا کے لیے ہے، صفائی کے لیے ہے، اس پہ لکھا نہیں جاتا، اس لیے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا بالکل جائز ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح تعلیم دی پاکیزگی کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے ایک باپ کی طرح ہوں جیسے اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح تمہاری تعلیم و تربیت بھی میرا کام ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو نہ اس کی طرف پشت کرو۔ اب یہ بھی ایک ادب معلوم ہوا کہ جب پوجا کے لیے بیٹھے بیت الخلاء میں بیٹھے تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف منہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر بیت الخلاء بناتے وقت اس بات کا خوب خیال رکھ لینا چاہیے۔ اور ایک ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ باتیں نہ کرے اور اللہ کا ذکر بھی نہ کرے، اور اگر بیت الخلاء میں جائے تو ایسی صورت میں کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لکھا ہو، یا گلے میں لاکٹ پہنا ہوتا ہے خواتین نے، لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تو اتار کر جائیں۔ لیکن اگر جیب میں بٹوے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ جیب میں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے اس کو اس سمیت اگر بیت الخلاء میں چلا جائے تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بیت الخلاء سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائیں، اور اس کا تعلق عبادات کے ساتھ تھا۔ اب اس کے بعد تیسرا ہمارا جو سبق ہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ
ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے فرائض کو ادا کرنا، یہ معاملات کے اندر اہم ترین چیز ہے۔ اس میں ہم والدین کے حقوق کے بارے میں گزشتہ سبق میں ہم نے بات کو شروع کیا تھا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے جو حقوق بتائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر ایسی صورت میں آئندہ آنے والی نسلیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی کہ ہمیں ماں باپ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہوں تو ایسی صورت میں یہ انسان نافرمانی کرے ماں باپ کی، جس سے کہ وہ ناراض ہو جائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، بہت اہم روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہونا بھی ہے۔ یہاں جو نوجوان بچے ہیں وہ بسا اوقات ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی باتیں کہاں تک مانیں، کب تک مانیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، جہاں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول سمجھایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ماں باپ کی بات کو مانیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اچھائی کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں، تو اس وقت تک ماں باپ کی بات کو ہر صورت میں ماننا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں تو ایسی صورت میں ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کی بات کو کہاں تک ماننا چاہیے؟ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اگر وہ گناہ کا حکم دیں اپنے آپ کو روک لیجئے، لیکن اس میں بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے، ماں باپ کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، تب بھی ادب سے اس میں بات کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دین اسلام کا چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، رہنے سہنے کے آداب کے بارے میں۔ اور آج ہم جس چیز کے بارے میں جو ہمارا معاشرتی ایک ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں۔ اس سلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ وہ انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان تکبر میں ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بھی میں کیوں سلام کروں اسے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، عہدے میں بڑا ہوں، رتبے میں بڑا ہوں، میں مقام میں بڑا ہوں، یا میں معاشرتی طور پر بڑا ہوں،
میں کیوں سلام وہ کرے جو کہ چھوٹا ہے. یہ اصل میں الفاظ تکبر کی نشانی ہے. اور جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی تکبر کا علاج بھی یہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نقل فرماتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے تھے کہ جب ملاقات ہو تو ہم پہلے سلام کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے سلام فرما دیتے تھے. تو ایک ادب تو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹوں کو سلام کرے، جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کو سلام کرے. ادب سکھایا. لیکن جب بڑے پہلے سلام کرنا شروع کر دیں گے نا پہلے یہ چھوٹوں کی تربیت ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ چھوٹے بچے یا عہدے میں چھوٹا یا رتبے مرتبے میں چھوٹا شخص وہ خود پہلے سلام کرنے کی کوشش کرے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے الفاظ سکھائے. سلام کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں خالی سلام کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، سلام نہیں، السلام علیکم، کم از کم اتنا جملہ تو السلام علیکم. دوسرا جملہ ورحمۃ اللہ ساتھ لگا دیا جائے. تیسرا وبرکاتہ ساتھ لگا دیا جائے، اس لیے کہ جامع ترمذی میں اور حدیث کی کتاب سنن نسائی میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس شخص کو 30 نیکیاں ملیں گی. اب دیکھیے یہ عادت بنا لی جائے کہ اس میں تینوں لفظ بولے، 3 دعائیں دی. اصل میں 30 نیکیاں جو ہوئیں وہ 3 دعائیں. ایک تو السلام علیکم کہ آپ پر سلامتی ہو. دوسری دعا ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں. تیسری دعا وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں بھی آپ پر آئیں، نازل ہوں. تو اس نے 3 دعائیں دی. اب اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، ایک بندہ بہت دور ہے، آواز نہیں جاتی، آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں سلام کا، اور زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں چاہے آواز جائے یا نہ جائے، السلام علیکم، ٹھیک. لیکن خالی سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا خالی سر کو ہلا دینا یہ سلام کا متبادل نہیں ہے. زبان سے کہہ لینا چاہیے چاہے اگلے کو آواز جائے یا نہ جائے. ہاں اشارے کے لیے میں نے عرض کیا کہ بہت دور ہے وہ بندہ یا اس تک آواز نہیں جا سکتی، آپ اس کو کہہ دیں ٹھیک. یا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سلام کرنے کے بجائے صرف سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے، مصافحہ نہیں کر رہے، سلام نہیں کر رہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زبان سے آپ کچھ نہ کہیں. نہیں، زبان سے کہنا السلام علیکم، اور دوسرے کو یہ بتانے کے لیے کہ بھی اشارہ کر رہے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ بھی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، مصافحہ نہیں کر پا رہا اس وقت. تو ایسی صورت میں زبان سے کہنا یہ سنت ہے کہ انسان زبان سے کہے السلام علیکم، پھر سینے پہ ہاتھ رکھ لے یا سر کی طرف اشارہ کر دے تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں سلام کر رہا ہوں، یہ درست. لیکن یہ معمول بنا لینا معاشرے کے اندر کہ بس سامنے سے آئے کو بندہ تو بس سینے پہ ہاتھ رکھ لے اور زبان سے بالکل سلام نہ کرے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے سلام نہیں پورا ہوتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سمجھایا سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں وعلیکم السلام کرنا چاہیے. وعلیکم السلام، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگ ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں السلام علیکم، جواب میں بھی وہ کہتا ہے السلام علیکم. ٹھیک ہے اس نے بھی جواب دیا ہے، لیکن جواب دینے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی اور تم پر بھی سلامتی ہو. اس لیے کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں السلام علیکم کہنے کے بجائے وعلیکم السلام کہنا چاہیے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے
جو فوائد بتائے اور جو سلام کی حقیقت بتائی، وہ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں اس موضوع پر بات ہو سکے گی۔ آج ہمارا جو پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے، اس کے بارے میں ہم آج مطالعہ کریں گے احسان کے بارے میں۔ احسان، میں نے بتایا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں، اچھے اخلاق۔ جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ برے اخلاق ہوتے ہیں۔ اچھی عادتوں میں ایک احسان کا لفظ ہے۔ ایک احسان وہ ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں حدیث جبریل میں، سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے پیدا نہ ہو، کم از کم تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے، تو اسے احسان کہتے ہیں۔ یہ بات درست، لیکن احسان کا لفظی مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اچھا کام کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اور یہ تمام مطلب اس کے احسان کے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اسے احسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے آپ بھی دوسروں کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کتنا احسان کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب آپ بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 195 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، تم لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور احسان کا بدلہ اللہ احسان کی صورت میں فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کے اندر آیت 61 ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، سورہ نحل کی آیت 90 کے اندر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں احسان سے متعلق باتیں معلوم ہوئی کہ احسان کا معنی نیکی کرنا، اچھا کام کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ انسان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے، تب یہ انسان کا ایک خلق بن جائے گا۔ تو ہمارے اچھے اخلاق کیسے ہو جائیں، ہماری عادتیں کیسی اچھی ہو جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کام کی عادت ڈالنا شروع کر دیں، ایک کام کی عادت ڈالنا شروع کر دیں، وہی نیک کام ہمارا خلق بن جائے گا، یعنی اچھے اخلاق بن جائیں گے۔ تو لوگ بہت زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اچھے اخلاق اپنے کیسے بنائیں، تو ہمارا یہ درس جو ہے وہ خاص اس موضوع سے متعلق، یہ پانچواں شعبہ دین کا، کہ آج ہم نے احسان پڑھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں احسان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا تھا احسان کرنے کا، اور ہم معاشرے میں کس طرح احسان کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔